سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو بے سہاروں چلو غم کے مارو غموں کو بھلاؤ حضور آ گئے اٹھو بے سہاروں چلو غم کے مارو غموں کو بھلاؤ حضور آ گئے انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا وہ سلطان آیا ارے بادشاہوں ارے گج کھلاؤ نگاہیں جھکاؤ حضور آ سما ہے سہانا حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا سرور انبیاء کا نبی کے غلاموں تم کو دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام معزز محترم ثنا خان خیر الانام محترم المقام نقیب محفل نہایت عزت و احترام کے لائق بانیان محفل جمیع حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کریم آقا کی محفل میلاد میں آنے والوں اور اس محبت کے اندر آقا کی آمد کی خوشی کا اظہار کرنے والوں اللہ رب العزت آپ سب کی مجھ سمیت حاضری قبول و منظور فرمائے بالخصوص بانیان مجلس کے لیے یہ ذریعہ نجات بنائے میرے حضرات جتنا میرے بھائی بیٹھے ہیں بزرگوں کو تو معافی یہ دن کی بات نہیں کر رہا جب سے وہاں عیدگاہ سے فارغ ہوئے اس کے بعد سے یہاں اب تک یہ میری تیسری حاضری ہے کوشش تو یہ تھی کہ میں ایک ہی پروگرام دن کے اندر کرتا ہوں جبکہ ہم جیسے سیدھے سادھے ٹیلے ڈالے بیلی لوگوں کے لیے نا ہم ڈیمانڈ نہیں کرتے نا تو پھر ہمارے ساتھ بھی جو حشر کرتے ہیں تو پھر وہ ہم ہی جانتے ہیں یا ہمارا خدا ہی جانتا ہے تو جس طرف لے کر کافی پچھلے دنوں سے اندر رہی گردوں کے اندر تکلیف رہی 2-3 مہینے علاج کرایا وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ ٹھیک نہیں ہوتے جیسے ہوتا ہے بھائی آگے جناب پھوٹا پھوٹا رکھ دیتے ہیں تو پھر ہم کسر نہیں چھوڑتے کیونکہ میں گناہگار فاسق و فاجر کی عادت ہے تو میں پھر کثرت و قلت کو نہیں دیکھتا کہ جب میں آقا کی نعت پڑھتا ہوں تو پھر صحیح معنوں میں پڑھتا ہوں
تصور اس طرف چلا جاتا ہے جیسے ہم بزرگوں کے ساتھ رہ کر کے ولی کارنکل کا دامن جو پکڑا ہوا ہے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو نسبت یہ جڑی ہے کہ جب بھی عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ جی ہم جب بھی بیان کریں تو آقا سنتے ہیں تو پھر دل کانپ جاتا ہے یار جب میں بیان کر رہا ہوں آقا سن رہے ہیں اور بلال تصور پہ کر تو سنا کس کو رہا ہے اللہ 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 واہ واہ اس تصور میں ڈوب کر پھر کے اس کیفیت کے اندر پھر بیان کرنا پڑ جاتا ہے پھر چلا جاتا ہوں اکثر میرے ساتھی حضرات کہتے ہیں یہ قاری صاحب آپ ایسے کیوں کرتے ہو پھر اس طرح کیوں چلے جاتے ہو پھر آپ ٹائم پاس کر دیا کرو نا تو جس طرح وہ کرتے ہیں بس اسی طرح کرتے میں نے کہ یار نہیں دل ہی نہیں مانتا کیا کریں دل سے مجبور ہو جاتے ہیں تو بہرحال آپ حضرات کا تھوڑی دیر کے لیے جاگنا انتہائی ضروری ہے تو نبی سے پیار کرنے والے کے سامنے نبی کا ذکر ہو تو وہ حقیقت میں گلاب کے پھول کی طرح کھل جاتا ہے سبحان اللہ آپ سارے حضرات الحمدللہ پیار کرنے والے ہیں کافی وقت اور وہ بھی احساس ہے بیت چکا ہے صبح کی نماز انشاءاللہ پڑھیں گے تبھی جا کے ہماری محفل قبول ہوگی انشاءاللہ نہ سوئے رہے تو پھر کوئی نہیں گئے ہر خاتون چیز تو بہرحال آپ توجہ سے سننی بھی ہے بات اگر آپ نے ساتھ دیا تو پھر چونکہ آج میلاد کی رات بھی ہے آقا کی ولادت ہو چکی میلاد منا رہے ہیں تو آپ نے تعاون کیا تو پھر میلاد پاک پڑھوں گا تھوڑی دیر کے لیے ورنہ عقائد کی دو چار باتیں کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا تو جو ہے مسکرا کر جاگتے ہوئے آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے مسکرا کے سبحان اللہ کہنے کیونکہ مومن کا مسکرانا بھی تو عبادت ہے نا ایک وہ عبادت ہوگی اور دوسری زبان سے ہم نے اللہ کی تسبیح ادا کر دی دیکھیے ایک فائدہ کتنا ہے آپ جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ جنت میں پھر اس کے لیے درخت لگ جاتا ہے آپ نے سبحان اللہ کہا اور آپ کے نام کا جنت میں درخت لگ گیا تو پھر کیا ایسا کوئی ہے کہ جو آپ کے نام کا جنت میں درخت لگے اور آپ جنت میں جائیں نہیں سبحان اللہ اگر جنت میں جانا نہیں پھر آپ جنتی نہ ہوئے تو پھر آپ کے نام کا درخت کا لگانا کیسا مکان آپ کے نام کا بنے اور آپ اس مکان میں داخل نہ ہو تو پھر آپ کا مکان کاہے کا مکان آپ کا ہے تو پھر آپ مالک ہوئے داخل بھی آپ ہی ہوں گے نا بے شک بے شک ٹھیک ہے نا تو سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کے نام کا درخت لگے گا پتہ چلے گا کہ آپ پکے جنتی ہو رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا یہ جنتی ہونے کے لیے ایک سبب ہے تو جاگ کر محبت سے کہنا سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پاک کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے اس میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے قرآن مجید فرقان حمید کو جب ہم کھولیں کھولنا چاہیے صرف الماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں میلاد پاک کا ایک پیغام یہ بھی ہے میرے بھائیوں خدا را صبح سویا نہ کرو اور رزق تقسیم ہوتا ہے صبح نور پیر ویلے کا ہوتا ہے اٹھ کے رب کا قرآن کھولا کرو اس کی زیارت کیا کرو جب ہم قرآن کھولیں تو پہلے اللہ رب العزت کی اسماء مبارک آتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پڑھیں تو ان میں ناموں میں نام آتا ہے اول آخر ظاہر باطن رب کائنات کے نام ہے صرف یہ نام نہ پڑھا کرو پھر اگر آپ کچھ لذت لینا چاہتے ہیں مقام لینا چاہتے ہیں درجہ لینا چاہتے ہیں پھر ان ناموں کو پڑھنے کے بعد نہ آمنہ کے لال کے نام پڑھا کرو قرآن مجید کے والناس کے بعد پھر اگر ان آیات کو چلاتے ہوئے
آقا کریم کے نام پڑھو نا تو آقا کریم کے ناموں میں یہ نام بھی آتے ہیں، اول، آخر، ظاہر، باطن۔ اب یوں سمجھو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نبی کے سونے سونے غلاموں، کتنے خوش نصیب ہو آپ کے اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جو رب اپنا نام اپنے حبیب کو دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اونچا جملہ ہے، اس گہرائی میں نہیں جاؤں گا، جہاں بس آپ کی سبحان اللہ نے بتا دیا ہے، جہاں اتنے محبت والے دوں گے، یہ رنگ ایسا ایسا آ رہا ہے، ادھر سے بھی سیک آ رہا ہے، ادھر سے بھی سیک آ رہا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہو، میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، اس نبی کا میلاد منا رہے ہو، وہ نبی جو رب کائنات کا حبیب ہے، اور ایسا حبیب کہ اپنا نام اپنے حبیب کو دیتا ہے۔ اول، یہ بھی اول، وہ بھی اول، یہ بھی اول، وہ بھی آخر، یہ بھی آخر، وہ بھی ظاہر، یہ بھی ظاہر، وہ بھی باطن، یہ بھی باطن۔ لگاؤ فتوہ، وہ نہیں کیا شرک، ساڑھے ہوتے فتوہ نہ ہوتے، انہا اسی خود بنائیں، اساں خود گڑیں، لاؤ فتوہ اسی ذات دے جڑا خود اول ہے تے اپنے حبیب نو اول بنا رہے ہیں۔ اسینیاں ول بنایا، اس نے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب کیا کہو گے، کیا کرو گے، کیا تفریق کرو گے، کیسے فرق کرو گے، کیا جانو گے؟ آؤ پھر سنو، ہم سنی خدا کو کیسے مانتے ہیں اور اس کے مصطفیٰ کو کیسے مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ہمارے اوپر ایک بات آتی ہے کہ یہ سنی خدا کی تعریف نہیں کرتے۔ اوہ پاگلہ تینوں کی نے کہہ دیتا ہے اسی خدا دی تعریف نہیں کرتے۔ ایویں کیوں منہ کھولنا ہے، ایویں کیوں جولنا ہے، ایویں کیوں جناب لب بولنا ہے، کیوں فتوے لانا ہے؟ یہ تو نہیں سنیا نا کہ آج سن، میں بھی کرنا ہی تعریف۔ سبحان اللہ۔ اور تنو دسنا چاہنے سارا عقیدہ کیا ہے، سارا عقیدہ کتنا سونا ہے، تے سارا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، تے کتنا پکا تے سچا ہے۔ الحمدللہ، بے شک۔ او بھی اول، یہ بھی اول، اے بھی اول، فرق کیویں کرو گے؟ فرق کیویں کرو گے؟ او بھی اول، اے بھی اول، کرو نا فرق۔ ہم تو نبی کی نعت پڑھیں نا ایسا لفظ آ جائے، توبہ 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 توبہ، شرک کر دیا، یہ شان اللہ، بے شک، یہی بات آتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو میں نے کہا یہ اول، یہ شان بھی تو اللہ کی ہے، سبحان اللہ۔ یہ شان بھی تو اللہ کی ہے، تو وہی خود فرما رہا ہے یہ اول ہے۔ میں نے کسی اور کتاب کا حوالہ تو نہیں دیا نا، اگر قرآن مجید پڑھا ہے تو لے آؤ، میں ابھی نکال کے دکھاتا ہوں، جہاں اسماء مبارک لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر قرآن کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، ہر کمپنی کا جتنا بھی قرآن مجید نشر ہوتا ہے، پہلے صفحے پہ اللہ کے نام، آخری صفحے پہ میرے مصطفیٰ کے نام، یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اب پڑھیے گا، نئی نگاہ گئی نا، اب پڑھنا، جا کے پڑھنا کیسے ہوا وہ اول، یہ اول۔ بھائی دیکھیے، یہ ہے ہمارا عقیدہ، ہم کہتے ہیں وہ اول ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، یہ اول ہونے میں صرف اس کا محتاج ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ اس کو اول کسی نے بنایا نہیں، وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اس کو کسی نے اول بنایا نہیں۔ میرا محبوب اول ہے لیکن اس کو اس خالق نے اول بنایا ہے۔
اول بنایا ہے. یہاں سنتے جائیے، دیکھیے ذرا اور تھوڑے جی عقیدے کی وضاحت ہو جائے گی. قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں. اول کیسے ہے؟ یعنی دوسرا لفظ میرے ذہن سے نہ نکل جائے کیونکہ ذہنی طور پہ بہت کمزور ہوں، تو وہ بات آگے بات سے کہتے چلا جاؤں. یعنی یوں سمجھیں کہ اس کی کوئی ابتدا کی کوئی انتہا کی نہ اس کی کوئی ابتدا کی حد ہے نہ اس کی کوئی انتہا کی حد ہے. اب کسی کے ذہن میں ہے مولوی کی تو سمجھ ہی نہیں آتی. میں کہ کھوپڑی آگے گل آ جاوے تو پھر خدا خدا تے نہ رہا نا. خدا کو ہم اپنے ذہن سے کیسے سمجھ سکتے ہیں، کیسے ذہن میں سما سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ حدود قدود سے پاک ہے، حدوں سے پاک ہے، وہ قیدوں سے پاک ہے، وہ کسی حد میں نہیں آ سکتا، ان سب چیزوں سے پاک ہے. اول بنایا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز نہ تھی، میرے مصطفیٰ تھے. اول بے شمار حدیثیں آپ پڑھتے رہتے ہیں. سونی بات بس قرآن مجید کے حوالے سے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، اللہ کا قرآن فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. اب وہ فرما دو میری زندگی، میری حیات، میری دنیا سے پردہ کرنا، میری زندگی، میری وفات، میری نمازیں، میری قربانیاں، میری جتنی عبادات ہیں، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ ہے کملی والے آقا کا دعویٰ. پہلے بات فرما رہے عبادت کی، اب ساتھ ہی یہ دعویٰ کملی والے نے فرمایا کہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. کملی والے آقا نے یہ دعویٰ فرمایا ہے. اور دعویٰ اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک چیز کو جب نگاہ سے دیکھ نہ لگا جائے. اس وقت دعویٰ جلدی آپ کی کفیت، آپ کی محبت بتا رہی ہے. جلدی دیکھو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی نہیں. اس دعوے میں تب جا کے سچا ہوں گا کہ میں نے گھر کا ایک کونا دیکھا، ایک کونا دیکھا، ہر ایک چیز کو ٹٹولا، جانچا، سب کچھ جانچ پڑتال کر کے میری نگاہوں میں یہ بالکل یقین کامل ہو گیا کہ گھر میں کوئی نہیں. اب میں نے دعویٰ کیا کہ میرے گھر میں کوئی نہیں. خدا کے حبیب نے یہ دعویٰ کیا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. تو پتہ چل گیا زمین و آسمان کے ہر ایک ذرے کو مصطفیٰ نے دیکھا. زمین کے ہر ذرے کو دیکھا، آسمان کے اندر ہر ایک چیز کو دیکھا. ہر ایک چیز کملی والے آقا کی نگاہ پاک کے سامنے آئی. دیکھ کر رب کائنات کے حبیب نے یہ دعویٰ کیا لوگوں میں نے آسمانوں میں بھی سب کچھ دیکھا، زمین میں بھی سب کچھ دیکھا ہے. میری نگاہ کے سامنے اس کے سوا کوئی بھی نظر نہیں. میں نے جدھر دیکھا وہی ہے، اسی کی ذات ہے. اگر نہیں دیکھا تو پھر کملی والے آقا کا دعویٰ سچا نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. میں نے کہا پھر اس طرح دعویٰ کیسے سچا ہوگا؟ یہ قرآن مجید کی آیت کو کدھر لے جائے گا کہ اس دعوے کو کہاں رکھے گا؟ تو اگر یہ کہتا ہے کہ ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، اگر دیوار کے پیچھے کوئی دوسرا خدا ہوا تو پھر کیا کرو گے؟
میں اس لیے بات سن نوجوان بیٹھے ہیں تلے محفل کا کچھ فائدہ تو ہو نا. سبحان اللہ. عقیدے کی بات ہو رہی ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ جائے, ایک کو بھی سمجھ آ گئی, ہمارا سب کا بیڑا پار. محفل قبول ہی قبول, سمجھ ہی نہ آ تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. آگے کیا فرمایا؟ ذالک امرت وانا اول المسلمین, مجھے یہی حکم دیا گیا کہ سب سے پہلا میں رب کو سجدہ کرنے والا ہوں. سب سے پہلا میں رب کا نام لینے والا ہوں. کیوں کہتے ہیں کہ سب سے پہلا میں رب کا ذکر کرنے والا ہوں. اب دیکھیں قرآن مجید کی دوسری سیر کریں تو پوری کائنات کے اندر نظر دوڑائے نا کہ ہر ایک چیز کو جس کو بھی دیکھیں قرآن مجید کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز اس رب کا ذکر کرتی ہے. پانی رب کا ذکر کرتا ہے, ہوا رب کا ذکر کرتی ہے, آسمان کے ستارے رب کا ذکر کرتے ہیں, چاند رب کا ذکر کرتا ہے. یہ پتوں کی کھن کھناہٹ جو ہوتی ہے نا, ہم یہ کہتے ہیں پتے کھڑک رہے ہیں, یہ کھڑک نہیں رہے ہوتے بلکہ یہ خدا وحدہ لا شریک کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. آپ پانی کی سرسراہٹ جو سنتے ہیں نا, یہ جو شور ہوتا ہے پانی کا, ہم تو ویسے اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ پانی کا شور ہے. یہ شور نہیں, یہ رب کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. کائنات کا ہر ایک ذرہ رب کا ذکر کرتا ہے. اس لیے حکم ہوتا ہے, آج تو پانی کی جناب بندہ کثرت پانی میسر ہوتا ہے نا, اہتمام ہوتا ہے سب کچھ. اب پچھلے ذرا دور میں جائیں تو اس وقت پانی کی قلت ہوتی تھی. جب بہر حاجت کے لیے جایا جاتا تھا تو شریعت کہتی ہے کہ ایک ٹھیلا استعمال کرنے کا طریقہ شریعت ہمیں بتاتی ہے. تو اس کا طریقہ کار بتایا گیا ہے. کملی والے آقا آمینہ کے لال, والضحیٰ کے چہرے والے, واللیل کی زلف عنبری والے, ما زاغ البصر کی آنکھوں والے, وما ینطق عن الہویٰ کی زبان والے, علم نشرہ کے سینے والے, ید اللہ کے پیارے پیارے گورے گورے ہاتھوں والے, لا اقسم بہذا البلد کی شان رکھنے والے پاؤں مبارک والے, کملی والے آقا بے کسوں کی کس نبی, بے سہاروں کے سہارا نبی, بیچاروں کے چارہ نبی, غریبوں کے حامی نبی, یتیموں کے والی نبی, شفیع المذنبین نبی, رحمت للعالمین نبی, تاجدار عرب و عجم نبی, فخر آدم و بنی آدم نبی. رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء سنت. آپ فرماتے ہیں وہ لوگوں, جب تم ٹھیلا استعمال کرنے لگو تو اس کو پہلے 3 مرتبہ اس کو ٹھوکر لگاؤ. سونا کیوں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ ہاتھ میں عصا رکھنا سنت ہے, یہ وجہ تھی. ان وجوہات میں سے ٹھیلا اٹھانے میں تجھے آسانی ہوگی, اسی سے اس ٹھیلے کو 3 دفعہ ٹھوکر لگاؤ. کیوں لگائیں مولا؟ آقا کیوں, کیا وجہ کیا ہے؟ مہربانی کرو, کچھ پردہ ہٹاؤ, کچھ ہم بے سمجھوں کو سمجھاؤ, کچھ کرم نوازی فرماؤ. اور فرمایا تمہیں پتہ نہیں کائنات کے اندر زمین کے اوپر ہر ایک چیز, ہر ایک ذرہ رب کا ذکر کرتے ہیں. جب تو 3 دفعہ اس کو ٹھوکر لگائے نا, وہ ٹھیلا سمجھ جائے گا کہ مجھے استعمال کے لیے اٹھایا گیا ہے, وہ ذکر کرنا بند کر دے گا. وہ ذکر کرنا بند کر دے گا. بہرحال یہ ساتھ ایک مسئلہ بھی ہو گیا. تو کائنات کی ہر چیز, ہر ایک ذرہ خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. آسمان والے خدا کا ذکر کرتے ہیں, زمین والے خدا کا ذکر کرتے ہیں. ہر ایک چیز جب خدا کا ذکر کرتی ہے تو کملی والے آقا نے کیا فرمایا؟ انا اول المسلمین, سب سے پہلے ذکر کرنے والا میں محمد ہوں. پتہ چل گیا کائنات کی ہر چیز بعد میں, آمنہ کا نال پہلے. کائنات کی ہر چیز بعد میں. مصطفیٰ
بولیے محبت سے مصطفیٰ پہلے مصطفیٰ پہلے جب بات آگے میں آگے چلنا نہیں چاہتا تھا آخر کیونکہ میرے کملی والے آقا کے بعد کوئی نبی لا نبی آبادی محبوب کے بعد اب کوئی بھی دعویٰ کرے گا جھوٹا ہے لانتی ہے مرتد ہے کافر ہے لانتوں کا مستحق ہے جہنمی ہے او سارے بے شک بے شک سارے بولو بے شک میرا سونا آخری نبی آپ کے بعد کوئی بھی نبوت کا دروازہ بند آخر ہے اچھا اس کے اوپر حدیثیں پڑھوں گا تو پھر وقت چاہیے میں اگلی بڑی شان کی عظمت کی بات کرنے لگا ہوں اگلی بات یہ ہے والظاہر کیا ہے وہ بھی ظاہر یہ بھی اچھا مجھے دکھاؤ وہ ظاہر ہے تو کہاں ہے نہ جانے یہ کس طرف سے یہ اشارہ ہے یا کیا ہے آگے یہ بات اتنی پے کی ہے نہ جانے سنبھال سکوں گا کہ نہیں سنبھال سکوں گا ظاہر کہاں ہے ظاہر وہ تو دکھنے سے پاک ہے جب وہ دکھنے سے پاک ہے تو پھر ظاہر کیسے دنیا کا کوئی محدث مجھے سمجھائے تو صحیح نہ ان کی بات نہیں کر رہا جو نبی کے در سے علم کی خیرات لیتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ان کے نام جو اپنے آپ کو مفت کے مفتی کہلاتے ہیں نام نہاد اپنے آپ کو محدث کہلاتے ہیں میں ان سے مخاطب کہہ رہا ہوں اور مجھے مجھ جیسے بھی نکمے کو سمجھاؤ تو صحیح نہ کہ وہ ظاہر ہے تو کہاں ہے دکھنے سے وہ پاک ہے ہماری آنکھ اس قابل ہے کہ اس کو دیکھ سکے اور جب کلیم اللہ جیسی ہستی نہ دیکھ سکی تمنا کی دیدار کی سوئی کے نکے کے برابر رب کائنات نے تجلی ڈالی کوہ طور پر کوہ طور پھٹ گیا ریزے ریزے ہو گیا خضر موسیٰ سائی کا موسیٰ علیہ السلام کے ہوش ہو گر پڑے دیدار نہ کر سکے اور جب کلیم اللہ کی آنکھ نہ دیکھ سکی تیری میری آنکھ کیسے دیکھ سکتی اس قابل ہے کہ دیدار کر سکے تو وہی حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ تو دکھنے سے پاک ہے دکھا جاتا ہے وہ چکھنے سے پاک ہے کہ ڈولا جائے تو جناب بندہ پتہ چلے اس چیز سے وہ پاک ہے جب ان ہر چیزوں سے پاک ہے مجھے بتاؤ تو صحیح ہے تو پھر ظاہر کیسے ہے اب کسی کی شک نے آئی نہیں کائنات کے اندر یہ جو رنگ و بو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کیا رب کائنات نے یہ بتایا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم میری اس صفت کو جاننا کسی جگہ فرمایا ہو کسی جگہ کہا ہو نہیں نہیں دیکھیے اللہ رب العزت کے ہر نام کا ظہور ہوتا ہے نا ٹھیک ہے کیسے وہ رزاق ہے رازق ہے بولیے رزق دینے والا کون ہے کون ہے سارے بولیے کون ہے کیسے پتہ چلتا ہے جب ہمیں روزی ملتی ہے جب ہمیں رزق ملتا ہے روزی ملتی ہے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رازق ہے اس کے رازق ہونے کا ظہور ہوا روزی سے ایسے خالق ہے ہماری پیدائش سے اس کے خالق ہونے کا ظہور ہوا قادر اس کی ہر چیز اس کے قدرت میں ہے تو اس کے قادر ہونے کا ظہور ہوا جب کسی پر قہر برستا ہے تو اس کے قہار ہونے کا ظہور ہوگا اور جب ہم جیسے گناہگار ہو کر گناہ کر کے بھی سیاکار اپنا چہرہ سلامت لے کر بچ جاتے ہیں تو پھر اس کے غفار ہونے کا ظہور ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ غفار ہے اور اس نے پکڑا نہیں ہمیں بخش دیا ہے اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے یہی سے جب ہم سلامت رہتے ہیں تو اس کے رحمان و رحیم ہونے کا قصہ ہے
صفات کا ظہور ہوتا ہے، جب اس کا ظہور رحمان اور رحیم ہمارے اوپر رحم ہونے سے، ہمیں رزق ملنے سے اس کے رازق ہونے کا ظہور ہوتا ہے، ہمیں بخش دینے سے اس کے غفار ہونے کا ظہور ہوتا ہے، تو اسی طرح ہی چاہیے تھا نا کہ پھر اس کے ظاہر ہونے کا ثبوت بھی وہی ملتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہ دکھنے سے اب پھر کیسے اس شان کا ظہور، کیونکہ اب بھی تو ہو رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، تو پھر کیسے جانا جائے گا، کیسے مانا جائے گا کہ وہ ظاہر ہے؟ باطن کی تو سمجھ آتی ہے نا، ٹھیک ہے جی ہر دل میں ہے، جلدی جلدی ایک جملہ کہہ دیا تو باطن کی تشریح ہو گئی، تو ظاہر میں مسئلہ پھنستا ہے، کہاں جائیں کدھر جائیں کہ وہ ظاہر ہے۔ تو اب کائنات کے ذروں کو دیکھ کر، اس رنگوں کو دیکھ کر اس نے بھی چاہا کہ مجھے ظاہر ہونے کا، میری ظاہر ہونے کی صفت کا ظہور ہو رہا ہے، نانا اب ضرورت تھی کہ کیسے اس کا ظہور ہو، تو اس خالق کائنات نے فرمایا یہ میرے ظاہر ہونے کا ثبوت، ظاہر ہونے کی شان تمہیں یوں نظر آئے گی کہ مکہ اور مدینہ کی گلیاں ہوں گی، ان گلیوں میں جو چلتا ہوا ہوگا جب تیری نگاہ پڑے گی تو اسے جب دیکھے گا اور وہ بولے گا نا تو پھر یوں نہ سمجھنا کہ یہ بول رہا ہے، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، زبان اس کی ہوگی، بولتا میں خدا ہوگا، چلتا یہ ہوگا، ظہور میرا ہوگا، بولتا یہ ہوگا، کلام میرا ہوگا، ہاتھ اس کا ہوگا، کہوں گا چترا لوگوں اس کا ہاتھ نہیں، میں رب کا ہاتھ ہے، کیونکہ قد جاءکم برہان من ربکم، میں اپنے سونے کو سر سے لے کر پاؤں تک اپنی دلیل بنا کر بھیج رہا ہوں، دیکھو گے تم انہیں میرے ظاہر ہونے کی شان ادھر سے جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اس لیے تو امام عاشقہ نے فرمایا تھا نا، امام عاشقہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت، میرے نبی کے در کا سچا گدا نام ہے احمد رضا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، سبحان اللہ چاہیے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ اگلی بات دیکھیے گا اعلیٰ حضرت کیا فرما رہا ہے، پھر پڑھ رہا ہوں، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملتے۔ اعلیٰ حضرت نے حد کر دی، یہ سب کچھ اسی جملے میں سمجھا دیا۔ اب پھر پڑھ رہا ہوں، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے اس کی طرف گئے تھے۔ واہ امام عاشق، کیا بات سمجھا دی، کیا کمال کا درس دے دیا، ہائے ہائے، سب کچھ دو اشعار کی اندر پورے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر کے سمجھا دیا۔ یہ ہے امام عاشق۔ وقت کافی بیت گیا، میرا رانجہ دے راضی ہو گیا، میں اپنا کام لیتا ہے پورا کر، میں اپنے دلوں مطمئن ہو گیا۔ ہم ذوق ہوئے تو تھوڑی دیر واسطے میلاد پڑھ لیے، یہ اول آخر، یہ صبح صادق کے وقت آیا، ظہور ہوا، یہاں بات کر کے میں میلاد پڑھتا ہوں۔ میرے کملی والے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی کس وقت؟ صبح صادق کے وقت۔ صبح صادق کا وقت وہ ہوتا ہے کہ اندھیرا جا رہا ہوتا ہے، روشنی آ رہی ہوتی ہے۔
کملی والے آقا کی ولادت نہ پہلے ہوئی نہ بعد میں ہوئی. یہ کیا وجہ ہے کہ اندھیرا جا رہا ہے روشنی آ رہی. اندھیرے میں ہوتے تو معترض اعتراض اٹھاتے, اپنی اپنی زبان کھولتے اور یوں کہتے جی دیکھا نا جی تم کہتے نور نور. گل سمجھ گئے, اگلی گل نہیں کرتے. روشنی جو پیدا ہوتا ہے وہ پھر کہ دیکھا جی انہوں کا کیڑا کمال ہے, وہ تو روشنی ہے سی. محبوب کو اللہ رب العزت نے اس وقت مبعوث فرمایا جب اندھیرا جا رہا تھا, روشنی آ رہی تھی. اور میرے کملی والے آقا کے غلاموں رب نے یہ اعلان کر دیا, ان لوگوں میرا سونا نہ اندھیرے کا محتاج ہے نہ روشنی کا محتاج ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب سے یہ میرا دان میرے شکم میں آیا مجھے ہر طرف سے مبارک بادی کی آوازیں آتی تھی. سب سے بڑھ کر کے یہ ہر مہینے ایک نہ ایک نبی آتا. آدم علیہ السلام آئے, آ کر اب کرنگے آمنہ مبارک ہو تو آخر زمان نبی کی ماں بننے والی ہے. نوح علیہ السلام آ کے بشارت دیتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام آ کے بشارت دیتے ہیں. آمنہ مبارک ہو تو آخر زمان نبی کی ماں بننے والی ہے. آخر کار وہ وقت آ گیا, کملی والے آقا کی ولادت باشہادت کا وقت آیا. آپ فرماتی ہیں میں گھر میں اکیلی تھی, اس وقت عورتوں کو ضرورت ہوتی, میرے پاس کوئی عورتیں نہیں تھی. اتنے میں دیکھتی ہوں چند تراز عورتیں خوبصورت میرے گھر میں داخل ہوئی. میں گھبرا گئی, پریشان ہو گئی. اتنے لمبے قد والی اتنی حسین عورتیں کون ہیں, میں گھبرا گئی. ان میں سے ایک بولی آمنہ گھبرا گئی میرا نام آسیہ ہے. دوسری بولی میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں. تیسری بولی میں جنتی حوروں کی سردار ہوں, ہمارے ساتھ یہ جنتی حوریں آئی ہیں. آمنہ گھبرا نہیں, ہم تیرے لال کی تائیاں پر کے آئے ہیں. والے آقا کی ولادت باشہادت ہوئی. آپ کی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں خرج منی میرے بدن اندر سے نور خارج ہوا. کملی والے آقا کی جب ولادت باشہادت ہوئی, میرے ماں باپ نے آتے ہی سجدہ فرمایا. آپ کی پھپھی جان بھی آقا دیکھے قریب موجود تھی. آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کملی والے آقا سجدہ رہ رہے. یہاں ایک بات کرتا چلا جاؤں, سجدے کے لیے ضروری ہے جسم پاک ہو, لباس پاک ہو. جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے, لباس کا پاک ہونا ضروری ہے. میرے کملی والے آقا نے آتے ہی سجدہ کر کے یہ شعر فرما دیا, اور لوگوں اوروں کی ولادت اور ہوتی ہے, محمد کی ولادت اور ہے. محمد پاک پیدا ہوا ہوں, میں محمد پاک پیدا ہوں. آپ کی پھوپھی فرماتی ہے میں نے غور سے دیکھا کملی والے آقا کے لب مبارک ہل رہے ہیں. میں کم قریب کیتا اتنی کی آواز آئی رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. عزیزان گرامی میں مختصر کر رہا ہوں. رب کے اندر رواج جب بچہ پیدا ہو جاتا دائیاں تھی بچے لے جاتی ہیں, اس کو پالتی پوچھتی اجرت لیتی گھر کے گزارے کرتی. عرب کے رواج کے مطابق دائیوں کا قافلہ چلا. دائیوں کے قافلے میں ایک دائی تیری خود بھی قریب ناچی کمزور دائیاں کے گزر گیا وہ پیچھے رہ جاگیا نے. سیدہ حلیمہ فرمایا نے جب میں پہنچ گیا اگے بچے لے کے دائیاں آ رہی نے, میں مکے چ داخل ہو گیا وہ بچے لے کے آ رہی نے. میں دل خیال کر دیا کوئی بچہ ملے یا نہ ملے, میں تے پیچھے رہ گئی اور نہ جانے کوئی بچہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اتنے آواز آئی حلیمہ خبردار,
ذرا مل کے پڑھ دو نا واہ والی حلیمہ